السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں صرف اور صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا، صرف اور صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے جب بھی اس کے بارے میں بات کی کسی اور چیز کے ساتھ یہ مکس ہو جاتا ہے تو سمجھ صحیح طرح سے نہیں آتی. تو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کہ جن لوگوں کا ڈسپنسا پاس ہو جاتا ہے، مطلب جن کو بول کے ایگزام دینے کی اجازت مل جاتی ہے، ان کا امتحان کیسے ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل آپ کا ڈسپنسا پاس ہو گیا، آپ نے مطلب ایگزام والے دن آپ چلے گئے، آپ نے سیتا لیا، سیتا کے بعد ایگزام والے دن چلے گئے امتحان دینے. تو پہلے آپ کو جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو ایک اسپیشل روم میں، جو امتحان والا کمرہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ والا کمرہ ہوگا، وہاں پہ لے جائیں گے. تو وہاں پہ یہ ظاہری سی بات آپ نے پہلے ہی تیاری کی ہوگی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں اس امتحان کے، جو بولنے والا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف بولنے والا کرنا ہے. تو پہلے آپ کو دو ٹاپکس دیے جائیں گے، دونوں میں سے آپ کوئی ایک کہہ لیں مجھے یہ ٹاپک پسند ہے. جو ٹاپکس کیسے ہوتے ہیں، آج کل جو آ رہا ہے، اپنے کام کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، کب سے آپ کام کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کام کہاں کیا تھا، آپ کو اپنے کام کا زیادہ کیا پسند ہے، کیا چیز آپ کو نام پسند ہے، اور آریو آپ کا کیا ہے. اس طرح کے 5 سے 6 کویشچنز ہوتے ہیں. یا آپ کو کہیں گے اپنے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں بات کرو، تو اس کے بارے میں جو کویشچنز ہوں گے وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے، کتنی دیر سے آپ اس کو جانتے ہیں، پہلے وہ کیسا تھا، اب وہ کیسا ہے، کہ آپ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں یا نہیں. تو اس طرح کے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں، یا کسی ایونٹ کے بارے میں، ایک فیسٹا کے بارے میں آپ بات کریں، کمپلیانیوس کا برتھ ڈے کا پارٹی ہو یا کوئی شادی ہو، تو اس کے بارے میں آپ سے یہ کویشچنس ہوتے ہیں. وہ کب ہوا تھا، کس کے ساتھ آپ وہاں پہ گئے تھے، کیا سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، آپ کو پسند آیا یا نہیں، یا سب سے زیادہ آپ کو وہاں کیا پسند آیا. اس طرح کی چیزیں، یہ پہلا حصہ ہوتا ہے. تو آپ کو 2 ٹاپکس دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بیسٹ فرینڈ والا دیتے ہیں اور کام والا دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کام والا آسان ہے، تو آپ کہتے ہیں جی میں اس کے اوپر بات کروں گا، وہ آپ لے لیتے ہیں. پھر آپ کو 2 فوٹوز وہاں پہ دی جاتی ہیں. یہ اس فوٹو کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے یا دوسری فوٹو کے بارے میں. تو آپ کو جو آسان لگے فوٹو، ظاہری سی بات ہے، آپ نے وہی جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ آپ کے پاس ووکیبلری ہے، تو آپ وہ فوٹو بھی لے لیں گے. اور الیکٹ کرنے میں صرف یہ 2 چیزیں. تو اب آپ کے پاس 10 منٹس رہ جاتے ہیں. اس کے بعد 10 منٹس یا 11 منٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے. یہ 2 چیزیں آپ الیکٹ کر چکے ہیں ان کے بارے میں. لیکن میرے خیال میں اگر آپ ڈسپنسا والے ہیں تو آپ لکھ تو کچھ نہیں سکیں گے، ذہن میں ہی آپ آئیڈیا بنا لیں گے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ امتحان والے کمرے میں جائیں گے 10 منٹس بعد، تو ان دونوں کے بارے میں آپ سے بات چیت ہوگی. تو آپ چلے جاتے ہیں ایگزامینیشن روم میں. تو آپ سے وہ سب سے پہلے جو آغاز ہوگا وہ آپ کے انٹروڈکشن کا ہوگا. عام سے سوال ہوں گے، نام تمہارا کیا ہے، کام کیا کرتے ہو، اسپین میں کتنا عرصہ ہوا ہے، کس جگہ پہ رہتے ہو، جو کہ باقاعدہ امتحان کا حصہ نہیں ہوتا. بعد میں آپ سے وہ کہیں گے اب امتحان شروع ہونے لگے. جب امتحان شروع ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا کس ٹاپک کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے. تو آپ دکھائیں گے جی میں نے trabajo والا لکھی کیا ہے. تو وہ پکڑ لے گا اور ایک ایک کر کے سوال پڑھے گا. ¿Dónde trabajas? ¿Ya cuánto tiempo llevas trabajando de eso? کہاں کام کرتے ہو یا کتنی دیر ہوئی آپ کو یہاں سے کام کرتے ہو. اس طرح وہ ایک ایک کر کے سارے کویشچنس بولتا جائے گا، آپ نے ایک ایک کا جواب دیتے جانا ہے. عام امتحان میں، اور اس میں فرق یہ ہے کہ عام امتحان میں وہ کویشچن بولے نہیں جاتے، آپ نے خود ہی بولتے جانا ہے. لیکن جو ان پڑھ والا ہوتا ہے، جو ڈسپنسا والا ہوتا ہے، اس میں وہ کویشچن ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اور آپ نے ان کا جواب دینا ہے. جب وہ سارے سوال ہو جائیں گے، 2 سے 3 منٹس لگتے ہیں. وہ کہے گا فوٹو تمہاری کون سی، تو آپ کہیں گے یہ میری فوٹو ہے. تو وہ فوٹو پکڑ لے گا. تو فوٹو کا آپ کو ایج یہ ہے کہ فوٹو کے جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ ساری فوٹوز کے سیم ہوتے ہیں. آپ کو کیا فوٹو میں نظر آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کس جگہ پہ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ارد گرد اور کون سی چیزیں ہیں، وہ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا اور بعد میں کیا کریں گے. یہ سیم کویشچنز ہوتے ہیں. وہ ایک ایک کر کے آپ سے یہ سوال بولتا جائے گا. تو آپ نے فوٹو آپ کے سامنے ہوگی، تو آپ بتاتے جائیں گے pues aquí veo a 2 personas یا hay 2 personas, un hombre una mujer، یا جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. تو آپ ایک ایک کر کے ان کا جواب دیں گے. جب یہ 2 سے 3 منٹس ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کا آخری حصہ شروع ہو جائے گا، جو کہ ہوگا ڈائلاگ آپ کے اور ایگزامینادور کے درمیان. تو وہ جو فوٹو ہوگی اس سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے 99%. اگر فوٹو کسی ریسٹورنٹ کی تھی تو وہ ویٹر اور کلائنٹ بن جائے گا. اگر کسی سپر مارکیٹ کی تھی تو ایک شاپ کیپر بن جاتا ہے، تو دوسرا کلائنٹ بن جاتا ہے. تو اس طرح کی بات چیت ہوگی کہ آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں، اگر وہ شاپ کیپر ہے تو آپ سے پوچھے گا کہ کیے ریس، تو آپ کہیں گے مطلب کپڑے کی دکان ہے، وہ پہلے آپ کو بتا دے گا. تو اس سچویشن کے حساب سے آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. آپ کو کون سا تایا چاہیے، کلر کون سا آپ کو پسند ہے، تو آپ نے بات چیت کر کے اس سے 2 سے 3 منٹس بات کرنی ہے. تو یہ ہے مکمل دل آدوز کا امتحان ان لوگوں کے لیے
جن کا ڈسپینسا پاس ہو جاتا ہے اور صرف بول کے انہوں نے امتحان دینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو بہت آسان طریقہ ہے اس کا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یوٹیوب پہ آپ نے سرچ کرنا ہے دل وکاس یا دل آدوس وکاس یا دل اردو، جو بھی آپ لکھیں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے آ جائے گا چینل دل آدوس ود وکاس اکرم۔ تو اس میں آپ نے انٹر ہو کے جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ جانا ہے۔ یہاں پہ میں فوٹو وہ لگا دیتا ہوں۔ تو یہ جو پلے لسٹ ہے اس میں آپ نے پلے لسٹ ڈھونڈنی ہے اسپیکنگ ٹیسٹ کی۔ تو اس میں صرف اور صرف بولنے والے ٹیسٹ کی ویڈیوز ہیں۔ تو آپ ان ویڈیوز کو ایک دو دفعہ دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے ہر چیز کا جواب دینا ہے، کیونکہ صرف اور صرف آپ کو، کیونکہ وہاں پہ میں نے وہ پلے لسٹ بنائی صرف اسپیکنگ والوں کے لیے کہ آپ کا جو بولنے والا حصہ ہے وہ کس طرح سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو کیونکہ ان پڑھ افراد نے یا ڈسپینسا والوں نے صرف دینا ہی وہی ہوتا ہے، تو آپ کے لیے صرف وہی پلے لسٹ ہے جو بھی یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں آپ نے جا کے یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ کے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ریڈیو سنیں یا اسپینش لوگوں کے ساتھ آپ جتنی زیادہ ایگزام سے پہلے بات چیت کر سکیں، تاکہ جب ٹیچر بولے تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ مشکلات نہ ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔